الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں ایک کے بعد ایک ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے معانی اور مطالب پہ غور کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب تک کئی دعائیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ایک اور حدیث پڑھیں گے اور اس میں غور کریں گے، اور اس کے ذریعے جو دعا ثابت ہے، وارد ہے، اس دعا کو سمجھیں گے، اس کے معنی پہ غور کریں گے اور اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ وعن علی رضی اللہ عنہ ان مکاتبا جاءہ فقال انی عجزت عن کتابتی فاعنی قال الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان علیک مثل جبل دینا اداہ اللہ عنک قل اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ ایک مکاتب غلام علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ مکاتب آپ سمجھ لیں کہ مکاتب کیا ہوتا ہے کہ وہ غلام جو اپنے آقا سے یہ طے کر لے کہ میں اتنی رقم آپ کو دے دوں گا اور اس کے بعد آزاد ہو جاؤں گا۔ تو اس غلام نے اپنے آقا سے یہ طے کر لیا تھا کہ میں آپ کو اتنی رقم دے دوں گا اور پھر میں آزاد ہو جاؤں گا۔ وہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس تعاون حاصل کرنے کے لیے اور مدد مانگنے کے لیے آیا، اور اس نے کہا کہ میں نے جو مکاتبہ کیا تھا اور جو میں نے رقم طے کی تھی، میں اس کی ادائیگی سے عاجز ہوں، تو آپ میری کچھ مدد فرمائیے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا، کیا میں تمہیں کچھ ایسے کلمات کی تعلیم نہ دے دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے اوپر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ تمہاری طرف سے قرض ادا فرما دے گا، قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے گا۔ تو یہ علی رضی اللہ عنہ نے اس مکاتب غلام کو یہ بات بتائی کہ میں تمہیں یہ کلمات سکھا رہا ہوں، اس دعا کی تعلیم دے رہا ہوں۔ اس دعا کی برکت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی کسی کے اوپر قرض ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ادائیگی کا انتظام فرما دے گا۔ چنانچہ وہ دعا کے الفاظ سکھائے علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو، اور علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، کہو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو اپنے حرام سے بچا کر کے، حلال دے کر کے تو میرے لیے کفایت فرما دے، میری کفایت کا انتظام فرما دے، میرے لیے حلال کافی ہو جائے اور میں حرام کا ضرورت مند نہ رہوں۔ یہ دعا کا پہلا حصہ ہے، اور دعا کا دوسرا حصہ ہے وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا دوسروں سے تو مجھے بے نیاز فرما دے، گویا اپنے فضل و کرم سے تو مجھے غنی فرما دے اور تو مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے کہ مجھے دوسروں کی حاجت اور ضرورت نہ رہے۔ تو یہ بہت عظیم الشان دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو گویا اور صحابہ کرام کو یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے اپنے بندے کی مدد فرمائے گا اور اس کے مالی معاملات کو آسان فرمائے گا۔ چنانچہ یہ دعا ایک بار ہم پھر پڑھ لیتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبفضلک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو ہم نے آج یہ دعا سیکھی، اور پھر انشاءاللہ ہم نے اس سے پہلے جو دعائیں سیکھی تھیں
اس سے پہلے ہم نے کئی دعائیں سیکھی ہیں، ہم ان دعاؤں کو آج مراجعہ کر لیتے ہیں، ان دعاؤں کا مراجعہ کر لیتے ہیں، تیزی کے ساتھ ان کے معنی پر گزرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ان دعاؤں میں سیکھا ہے۔ شروع سے ہم ان دعاؤں کی طرف چلتے ہیں، کون کون سی دعا اب تک پڑھ چکے ہیں۔ اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم نے اس میں دعا کے احکام اور فضائل اور مسائل میں ہم نے امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب کو اختیار کیا ہے، ریاض الصالحین کو، اور ریاض الصالحین کی کتاب الدعوات سے ہم یہ دعائیں ترتیب وار پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے آج اس دعا تک پہنچے ہیں۔ تو ہم نے ابتدا میں جو دعا پڑھی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جو جامع دعا پڑھا کرتے تھے، وہ ہے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ متفق علیہ دعا کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما، نعمتیں عطا فرما، اور اے اللہ آخرت میں بھی ہمیں خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جامع دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، پرہیزگاری کا، پاک دامنی کا، اور مالداری کا، تونگری کا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی سکھایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اور اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ اسی طرح سے جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اپنی اطاعت پر پھیر دے، یعنی ہمارے دل اطاعت ہی پہ رہیں، اور دل میں اگر تبدیلی ہو تو ایک اطاعت سے دوسری اطاعت پہ جائے، ایک طرح کبھی جسمانی اطاعت میں ہے، کبھی مالی اطاعت میں ہے، کبھی کسی اور طرح کی اطاعت میں۔ اسی طرح سے ہم یہ دعا بھی پڑھ چکے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ ایسی مشقت سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جو ہمیں ایسی بلا سے پناہ میں آتے ہیں جو ہمیں مشقت میں ڈال دے، اور ایسی بدبختی جو ہمیں پکڑ لے، اور برے فیصلے سے، اور ایسے ہی دشمنوں کی خوشی سے، ایسی مصیبت میں ہم گرفتار ہو جائیں جس کی وجہ سے دشمن خوشی محسوس کریں، تو اے اللہ اس سے بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے یہ دعا بھی پڑھی، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اے اللہ تو میرے دین کی اصلاح فرما دے جو میرے معاملے کی جس میں حفاظت ہے، اور میرے دنیا کی اصلاح فرما دے جس میں میرا معاش ہے، اور میری آخرت کی اصلاح فرما دے جس کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے، اور اے اللہ زندگی کو ہر طرح کے خیر زیادہ کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور موت کو ہر شر سے راحت پانے کا ذریعہ بنا دے۔ اسی طرح سے اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے اور ٹھیک ٹھیک راہ پر چلا دے۔ اسی طرح سے ہم یہ دعا بھی پڑھ چکے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، کہ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں عاجزی سے، کاہلی سے، بزدلی سے، بڑھاپے سے، بخیلی سے، اور اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں عذاب قبر سے اور موت اور زندگی کے فتنوں سے۔ اسی طرح سے ہم جو ہے یہ دعا بھی ہم نے پڑھی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت
فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے جواب بتایا تھا. اس طرح سے ہم کئی دعائیں پڑھ چکے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ کسی بھی علم کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے اس پر عمل کرنا، یعنی ان دعاؤں کو پڑھنا، سیکھنا، یاد کرنا اور اس کو بار بار دہراتے رہنا مختلف موقعوں پر. یہ دعائیں پڑھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سے سوال کرنا، اس طرح سے یہ دعائیں ہم کو یاد رہیں گی. هذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.